الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العينان زناهما النظر وقال النبي صلى الله عليه وسلم غضوا أبصاركم ويحفظوا فروجكم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس خاک کے پتلے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا، رچایا اور بسایا ہے، اور اس انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنے بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اگر یہ انسان زندگی بھر اس احسان کا شکریہ ادا کرتا رہے تو وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم ان احسانات کو شمار کرنا چاہیں جو احسانات اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دیا ہے تو ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ احسان اتارنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو ہم نہیں گن سکتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندے، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، تمہاری دنیا تو ختم ہو سکتی ہے مگر تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ آج ہم لوگ اپنے جسم کے اعضاء پر غور کریں، اپنے ناک، کان، ہاتھ، زبان، پیر، آنکھ، اگر ان نعمتوں پر اگر ہم اور آپ نظر کریں تو ہمیں اور آپ کو حیرت ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ ہے۔ یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی اہمیت کی حامل ہے، اردو کا مقولہ ہے کہ جس کی آنکھ چلی جائے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی چلی گئی۔ اگر کسی کی آنکھ ختم ہو گئی تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی اور اتنی اہم نعمتوں سے ہم انسانوں کو نوازا ہے مگر ہم لوگوں کا اس کے جو ہے اس کی قدر نہیں ہے۔ آنکھ کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو نابینا ہیں۔ آنکھ کی قدر مسلمانوں ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو دنیا کے اندر موجود تو ہے مگر دنیا کو دیکھ نہیں سکتے۔ آنکھ کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہے مگر وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھ کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بیوی بچے دنیا کے اندر موجود ہے مگر وہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ حتیٰ کہ بیوی بچوں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، دنیا کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ انسان کیسا ہے۔ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک اندھے نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے اللہ، ہم نے سنا ہے اور ہم نے بار بار سنا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی چھت یعنی آسمان کو بنایا ہے اور اس آسمان کے نیچے آپ نے پوری دنیا کو بسا دی ہے
اور یہ بھی سنا ہے اتنا لمبا چوڑا آسمان، اتنا بلند و بالا آسمان، اس میں کوئی دیوار نہیں، اس میں کوئی ستون نہیں، اس میں کوئی کھمبا نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نے یہ بھی سنا ہے اگر کوئی مکان ہوتا ہے، اگر کوئی عمارت ہوتی ہے، اگر کوئی چھت ہوتی ہے تو اس میں کبھی نہ کبھی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی نہ کبھی رنگ و ٹپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم نے سنا ہے آپ نے اتنا لمبا چوڑا آسمان بنایا کہ اس کے نیچے پوری کائنات کو بسا دیا ہے، نہ آپ نے ستون بنایا ہے، نہ آپ نے کھمبا دیا ہے، نہ آپ نے پلر دیا ہے، نہ آپ نے دیواروں کو بنایا ہے اے اللہ، اور نہ کبھی اس کی صفائی کرنے کی ضرورت پڑی ہے اور نہ کبھی رنگ و رونق کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ اے اللہ، بس آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ میری دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے اندر روشنی ڈال دیجئے تاکہ میں آپ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ لوں یہ دنیا کیسی ہے، آسمانوں کو دیکھ لوں کہ آسمان بغیر پلر کا ہوتا کیسا ہے، آج تک صفائی کی ضرورت نہیں پڑی وہ آسمان کیسا ہے، آج تک رنگ و رونق کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کبھی رنگ نہیں کیا گیا ہے، وہ آسمان کیسا ہے۔ اے اللہ، تھوڑی سی مہلت دے دے، چند سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں کے اندر جو ہے تو روشنی کو ڈال دے، میری آنکھ کو صحیح کر دے، ہم تیری بنائی ہوئی چیزوں کا دیدار کر لیں، بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیں۔ یہ تڑپ ہے اس انسان کی جس کی روشنی کو اللہ رب العزت نے چھین لیا ہے، جس کو بصارت سے اللہ رب العزت نے محروم کر دیا ہے، جس کی آنکھوں کے اندر اللہ نے کشش نہیں ڈالی ہے۔ آج اللہ نے ہم انسانوں کو اتنا لاجواب بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، ہاتھوں کے اندر طاقت دی، پیروں میں طاقت دی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت دی، آنکھوں کو خوبصورت بنایا، مگر آج ہم انسانوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ آج اس نگاہوں کے ذریعے جس کو اللہ رب العزت نے اس لیے عطا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اور عطا کی ہوئی نعمتوں کا ہم دیدار کریں، عطا کی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر کے اپنے رب کا شکریہ ادا کریں، اپنے رب کے دربار میں جا کر کے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ آج ہم نے ان آنکھوں کو، ان بینائی کو، ان بصارت کو، ان روشنیوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں ہم نے اور آپ نے لگا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا العینان زناہما النظر، کہ دونوں آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہے، کسی کی ماں کو دیکھنا ہے، کسی کی بہن کو دیکھنا ہے، کسی کی غیرت کو دیکھنا ہے، کسی کی بیٹی کو دیکھنا ہے، کسی کے سر کے تاج کو دیکھنا ہے، کسی کی نسلوں کی عورتوں کو دیکھنا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، کسی نامحرم کو دیکھنا ہے۔ آج کل اس معاشرے کے اندر رہنے والا ہر انسان اپنی زندگی کو ٹٹولے اور اپنی زندگی کو دیکھے کہ اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت آنکھ کی بصارت سے انہیں جو ہے سرفراز کیا ہے، آج ان کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا کہ مومنوں سے کہہ دیجئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو پست کر لے، اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ رب العزت ہر اس کام سے باخبر ہے جس کو تم چھپ کر کرنے والے ہو یا اجالے میں کرنے والے ہو یا دکھا کر کرنے والے ہو۔ اللہ رب العزت ان تمام تمہارے خبروں سے، تمہارے کام سے، تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہاری عبادات سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے ان نگاہوں کو کہاں استعمال کیا ہے؟ ہم اور آپ کو استعمال کہاں کرنا چاہیے تھا؟ ہم نے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا وہاں پر استعمال نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، یہ آنکھ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے، جو ان کی نعمتوں کو غیروں کے طریقے پر استعمال کرے گا، جو ان کی نعمتوں کو بد نظری میں استعمال کرے گا یا نامحرم عورتوں کو دیکھنے میں استعمال کرے گا، تو یاد رکھیے گا جو اپنی نگاہوں کے ذریعے بد نظری کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی غضب کو دعوت دیتا ہے۔
سب سے زیادہ اللہ رب العزت جو ناراض ہوتے ہیں وہ بد نظری کرنے سے ہوتے ہیں، نامحرم بیٹیوں کو، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ ان چیزوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اس انسان کو جو کسی کی ماں اور بہن اور بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور شہوت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی نگاہوں کے اندر آگ کے انگارے ٹھوسے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ شیشوں کو پگھلا کر کے اس کا پانی بنا کر کے اس کی آنکھوں کے اندر ٹھوسا جائے گا، لوہوں کے سڑیوں کو گرم کر کے شعلہ زن بنا کر کے اس انسان کی آنکھوں میں ٹھوسا جائے گا جو دنیا کے اندر رہ کر کے کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو غلط حرکت اور غلط سوچ اور غلط فکر اور غلط وچار سے دیکھا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے، بے حیائی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی غیرت کو للکار رہا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارے گا اللہ اس کی دنیا بھی بھسم کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی اسے ناکام و نامراد کر کے رکھ دے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں ہر انسان، جوان بوڑھے عمر دراز، ہر انسان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ہم دھیان ہی نہیں دیتے، ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمتیں دی تھی، اللہ رب العزت نے اتنی اہم نعمتیں دی تھی اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اور آپ نے ان کو غلط طریقوں پر لگا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایمان والوں کہ اللہ رب العزت کھلے اعلان کرتا ہے، اگر فساد کے زمانے میں بھی اور ایسے معاشرے میں جہاں برائیاں عام ہو چکی ہو، اگر وہ اللہ کا ولی بننا چاہے، اللہ کی ولایت لینا چاہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اللہ اسے دنیا کا ولی بنا دے گا۔ آج ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بننے کی دعوت دیتے ہیں، مگر ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ آج بھی اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ رب العزت سے ڈرا اور برائیوں سے رکا تو وہی لوگ جنت کا مستحق ہے، وہی لوگ جنت کا حقدار ہے۔ ہم بے حیائی کو پھیلائیں، بے شرمی کو پھیلائیں، ماں بہنوں کو عزتوں کو لوٹے، عزتوں کے لوٹنے میں معاونت بنے، ان کا ساتھ دیں، ان کا مددگار بنے، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو ہم بے حیائی کی نگاہوں سے دیکھیں، بد نظری کی نگاہوں سے دیکھیں اور خواہشات والی نگاہوں سے دیکھیں، اور ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں اللہ کامیاب کر دے گا۔ ہرگز اللہ کامیاب نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں ہم اور آپ جنت کے اندر جانے والا بن جائے، جنت کا حقدار بن جائے، جنت کا مستحق بن جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا چہیتا بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے نامہ اعمال کے اندر، اپنی جھولیوں کے اندر ہمیں اور آپ کو بد نظری کی گناہوں سے بچنا پڑے گا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، ورنہ ہم اور آپ نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ایک بزرگ نے شیطان سے پوچھا، تو آسانی کے ساتھ انسانوں کو کیسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے؟ اس نے کہا کہ جس انسان کے اندر بد نظری کی نحوست ہوتی ہے، مجھے اس سے امید نہیں بلکہ یقین ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی میرا تیر اس پر ضرور چلے گا اور میں اپنے حملے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چاہے کتنے بڑا ولی ہو، کتنے بڑا متقی ہو، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، اگر وہ اپنی نگاہوں سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو خواہشات کی نگاہ سے اور بری نظر سے دیکھتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، میں اچھلتا اور کودتا ہوں، کبھی نہ کبھی میرا حملہ اس پر کارگر ہو جائے گا۔ میں اطمینان ہو جاتا ہوں کہ میرا زور اس پر چل جائے گا، میں اس کو اپنے جال میں اس کو پھنسا لوں گا۔ یہ بد نظری اتنی جو ہے بے حیائی کی چیز ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا
اچانک ایک انسان کو دیکھا کہ کعبے کی چادر سے لپٹ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیا دعائیں مانگ رہا ہے؟ وہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، اے اللہ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں محبوب کائنات کا، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس انسان کے قریب گیا، میں نے اس سے کہا کیا بات ہے، تو صرف ایک ہی دعاؤں کی رٹ لگا رہا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، کیا بات ہے، اس کے علاوہ تم اور کچھ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ والے اس میں راز کی باتیں ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا راز کی باتیں ہیں؟ کہنے لگے حضرت معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان لگاتار 7 سال تک مسجدوں کے اندر اذان دے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے، وہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ جنت کے اندر جانے والا بن جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس انسان کو جو اللہ کی آوازوں کو پکارتا تھا اور اللہ کے گھر تک آنے کے لیے ندائیں دیا کرتا تھا، مجھ کو عنبر کی ٹینوں پر بٹھایا جائے گا۔ لیکن میں نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے 40 سال تک مؤذنی کی، 40 سال تک مسجدوں کے اندر اذان دیا، مگر جب ان کا آخری وقت آیا انہوں نے اپنے بچوں سے کہا قرآن کریم کو لایا جائے، قرآن کریم کو لایا گیا۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوئی، ہمارے دلوں کے اندر یہ تڑپ بڑھی، شاید ہمیں کوئی واعظ و نصیحت کریں گے، شاید ہمیں کوئی بات بتائیں گے یا بابرکت کے طور پر قرآن کریم کو ہاتھ کے اندر لے رہے ہیں۔ لیکن سمجھ میں آیا جب اس کے ہاتھ میں قرآن کریم آ گئی، قرآن کریم آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، خاتمہ بالکفر ہو گیا۔ یہ میں نے اپنے دادا کے بارے میں دیکھا، میں نے اپنے ابا کو بھی دیکھا کہ مسلسل 30 سال تک مسجدوں کے اندر اذان دی، جب ان کا بھی آخری وقت آیا انہوں نے بھی آخری وقت کا قرآن کریم کا اپنے گود میں منگوا کر کے اس کا انکار کیا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اس لیے میں اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کر رہا ہوں، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، کہیں ایسا نہ ہو جیسے ہمارے بزرگ دنیا سے گئے ہمارا بھی خاتمہ ویسے ہی ہو جائے۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے اتنی بری موت اس کی کیوں ہوئی؟ وہ کام بہت اعلیٰ کر رہے تھے، ان کا عمل بہت لاجواب تھا، لیکن اتنی بری موت اس کی کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا وہ بڑے نیک تھے، تقوی والے تھے، مسلسل 40 اور 30 سال تک مسجدوں کے اندر اذانیں دی، اللہ کی ندا لگائی، مگر اس کے اندر یہ بیماری تھی، یہ مرض تھا، وہ بد نظری کی بیماریوں میں ملوث تھا۔ وہ آتے جاتے ماں بہنوں کو دیکھ لیا کرتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے ایمان پر خاتمہ نہیں کیا۔ تو مسلمانوں، اگر ہم اور آپ کسی کی ماں اور بہن کو بری نگاہوں سے دیکھیں گے، خواہشات کی نگاہوں سے دیکھیں گے، بد نظری کریں گے، 2 طرح کے طریقے کے عذاب ہمارے اور آپ کے اوپر آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ایک عذاب تو یہ آئے گا اگر کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے ہم دیکھیں گے، سب سے پہلا عذاب یہ آئے گا اللہ رب العزت اس سے عبادت کی توفیق کو چھین لے گا۔ آج غور کریے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا جو بد نگاہی کی بیماری میں ملوث ہوگا اللہ سب سے پہلے اس کی زندگیوں سے سجدے کی توفیق کو چھین لے گا۔ یعنی جب وہ نماز شروع میں پڑھے گا، نماز پڑھنے والا ہوگا، عبادتوں میں اس کو حلاوت محسوس نہیں آئے گی، عبادتوں میں ان کو مزہ نہیں آئے گا، اور آہستہ آہستہ وہ اللہ کے دربار میں جھکنا بھی چھوڑ دے گا۔ یہ سب سے بڑی نحوست ہے کہ جو انسان بدنگاہی کرتا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگیوں سے سجدے کی اور عبادت کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ ایک سزا تو اللہ دنیا میں یہ دیتا ہے، اور دوسری سزا جو انسان بدنگاہی کرتا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کے چہرے سے رونق کو چھین لیتا ہے، اس کے چہرے کو نحوست والا بنا دیتا ہے، اس کے چہرے پر پھٹکار پڑ جاتی ہے، اور اس کی زندگیوں سے اس کی عمریں کم کر دی جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے مال کو کم کر دیا جاتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حلال رزق کو روک دیا جاتا ہے، حرام کاموں کے اندر اس کو جو ہے مشغول کر دیا جاتا ہے۔
یہ سزا ہے اس بدنگاہی کی جس کو آج ہم میں کا ہر نوجوان، ہر انسان اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریے۔ اگر ہم اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اللہ کا قرب ہم سب کو حاصل ہوگا۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ہمیں اور آپ کو دنیا کی دولت بھی نصیب ہوگی، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیں زندگی ہے، جو لازوال زندگی ہے، جس کے اندر کوئی فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، اللہ وہاں پر بھی ہم انسانوں کو سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ باتیں کہنے کی تو بہت ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ ہم تمام ایمان والوں کو مرتے دم تک اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔